اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس کتاب اصول عقائد میں نواں درس ہے معاد کے بارے میں، کیونکہ ہماری گفتگو اور بحث معاد کے بارے میں چل رہی ہے، تو اس سلسلے کا یہ کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے، اس کتاب کے لحاظ سے نواں درس ہے، جس کا عنوان صاحب کتاب آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے جسمانی اور روحانی معاد کے نام سے دیا ہے۔ اس کا عنوان کیا ہے درس کا؟ جسمانی اور روحانی معاد، یعنی نواں درس اور اس کا عنوان جسمانی اور روحانی معاد، یہ جو ہے وہ اس درس کا عنوان ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ معاد کی بحث میں اٹھائے جانے والے اہم سوالات میں سے جو معاد کی بحث ہے اس میں جو اہم سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ، ان اہم سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے، جو معاد کی بحث میں اہم سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آیا معاد میں صرف روحانی جنبہ ہے یا اس جہان میں انسان کا بدن اور جسم بھی دوبارہ لوٹ آئے گا؟ کیا سوال ہوتا ہے کہ کیا جو معاد ہے وہ صرف روحانی ہے، یعنی روحانی اعتبار سے صرف معاد ہوگی، پلٹایا جائے گا، یا اس جہان میں انسان کا بدن اور جسم بھی دوبارہ لوٹ آئے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاد کیا صرف روحانی ہے یا معاد جسمانی بھی ہے، یا معاد روحانی اور جسمانی دونوں ہے؟ بس اور انسان اس روح اور جسم کے ساتھ جو اس دنیا میں ہے، جیسا آج انسان کا جسم ہے، مثلا روح اور جسم دونوں ہیں، اور انسان اسی روح اور جسم کے ساتھ جو اس دنیا میں ہے وہاں بھی ایک اچھی اور بلند حیثیت کے ساتھ اپنی نئی زندگی کو شروع کرے گا۔ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ کیا معاد صرف روحانی ہوگی یا معاد جسمانی ہوگی، یا معاد جو ہے وہ روحانی اور جسمانی دونوں ہوگی اور دونوں کو پلٹایا جائے گا، اور دونوں جو ہے وہ ایک اچھی اور بلند حیثیت کے ساتھ اپنی زندگی کو شروع کریں گے۔ بس شروع کریں۔ کہہ رہے ہیں یہ سوال سے واضح ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ کچھ فلسفی، کچھ مفکرین، کچھ سابقہ فلسفی حضرات صرف معاد روحانی کے قائل تھے۔ پرانے فلسفی تھے کچھ، ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو معاد روحانی کے قائل تھے، یعنی صرف روح کو پلٹایا جائے گا، جسم کو نہیں پلٹایا جائے گا۔ کس بات کے قائل تھے کہ معاد جو ہوگی وہ صرف اور صرف روحانی ہوگی، جسمانی نہیں ہوگی۔ اور جسم کو ایسا وسیلہ یا سواری سمجھتے تھے جو صرف اس دنیا میں انسان کے ساتھ ہے۔ جسم کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ ایک سواری ہے، وسیلہ ہے، ایک آلہ ہے جو انسان کے جسم سے، جو اس دنیا میں صرف انسان کے ساتھ ہے، باقی بعد میں اس کا کوئی تعلق لینے دینے سے کچھ نہیں۔ ایک نظریہ تھا کچھ فلسفیوں میں، اور موت کے بعد انسان اس کا محتاج نہیں رہے گا، موت کے بعد اسے سب کی حاجت و ضرورت نہیں رہے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ اور اسے چھوڑ کر عالم ارواح کی طرف چلا جائے گا، یعنی انسان جو ہے وہ
اس جسم کو چھوڑ دے گا اور عالم ارواح کی طرف چلا جائے گا. جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے تو عالم ارواح میں چلا جائے گا اور جسم ہی رہ جائے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں روزانہ تو یہ شروع سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے کہ جسم جو ہے وہ یعنی روح سے الگ ہو جاتا ہے. روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے. جی لیکن عالم اسلام کے بزرگ علماء اور اکثر فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ معاد میں دونوں پہلو ہیں. معاد میں دونوں پہلو ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی. یعنی روحانی اور جسمانی دونوں جو دونوں کے ساتھ دونوں کی مات دونوں کو پلٹایا جائے. یہ بات درست ہے کہ جسم خاک بن جائے گا. جب سبب ہوا ہے ان لوگوں کو پرانے فلاسفہ کو یہی سے تو ہوا کہ جسم جو ہے وہ مٹی بن گیا، خاک ہو گیا، ادھر ادھر بکھر گیا. یعنی وہ یہ سوچتے تھے مثلا یہ کیسے جمع کرے گا، کہاں سے اٹھے گا، یہ کیسے ہوگا. بس وہ احکاش پر باتوں میں دھیان کر دیتے کہ جو اللہ عز و جل پہلے بنانے پہ قادر ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اب تو کچھ تو ہے، کم سے کم جمعی تو کرنا ہے، تب تو بطریق اولا وہ قادر ہے. اور وہ اس طرف دھیان دماغ نہ نہیں لگاتے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے، یہ اس بات پر غور نہیں کرتے. کہہ رہے یہ بات درست ہے کہ جسم خاک بن جائے گا اور یہ خاک بکھر کر کہاں کی کہاں چلی جائے گی، لیکن وہ قادر اور عالم ذات روز قیامت ان تمام ذرات کو جمع کرے گی اور انہیں دوبارہ نئی زندگی کا لباس دوبارہ نئی زندگی کا لباس پہنائے گی. وہ اس چیز کو معاد جسمانی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یعنی معاد جسمانی، کیونکہ روز قیامت روح کا لوٹنا ایک ثابت شدہ روز قیامت روح کا لوٹنا ایک ثابت شدہ بات ہے. بحث جسم کے لوٹنے روح میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. بات جس بحث ہے وہ جسم کے لوٹنے کے حوالے سے ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے عقیدے کو جسمانی معاد کا نام دیا ہے، معاد جسمانی. بہرحال وہ تمام آیات قرآن کریم جو معاد کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ اور مختلف قسم کی ہیں، وہ معاد جسمانی کو بیان کرتی ہیں. یعنی جو آیات معاد کے حوالے سے بحث و گفتگو کرتی ہیں، جو معاد کو بتاتی ہیں سمجھاتی ہیں، اگرچہ وہ آیات مختلف ہیں، یعنی بہت زیادہ مختلف ہیں، مختلف قسم کی ہیں، یعنی لیکن وہ معاد جسمانی کو وہ آیات بیان کرتی ہیں. صحیح. اب دوسرا عنوان ہے اس گفتگو اور بحث میں، اس سبق میں، جسمانی معاد پر قرآنی شواہد. کیا؟ جسمانی معاد پر قرآن کریم سے دلیلیں، شواہد، یعنی جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ معاد جو ہے وہ جسمانی ہے اور جسمانی معاد ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک بدو عرب فرسودہ ہڈی کو لیے، یعنی ٹوٹی پھوٹی سڑی ہوئی پاؤڈر بنی ہوئی بنی ہوئی فرسودہ ہڈی کو لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون اس کو زندہ کر سکتا ہے. کیا سوال کرتا ہے آنے کے بعد وہ بہت بڑی دلیل دے گیا اپنے اخبار سے بنانے میں، کیسی دلیل دیا ہے مضبوط، اور نبی لگتا ہے کہ اس سے بس جو ہے وہ شکست کھا جائیں گے اور جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ یہ عقیدہ جو ہے لوگوں کا ختم ہو جائے گا. کیا کہا اس نے کہ ایک ہڈی لے کے آیا بدو عرب فرسودہ ہڈی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون اس کو زندہ کر سکتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم پروردگار کے مطابق جواب فرماتے ہیں. سوال کیا تھا اس کا؟ کون اس ہڈی کو زندہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ وہی جو اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم مطابق آپ نے جواب.
آپ فرماتے ہیں وہی جس نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، وہی جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی اور سرسبز درخت سے آگ باہر نکالتا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین المبارکہ کے آخر میں یہ آیات موجود ہیں. ٹھیک، وہ آیات ہم گزشتہ دروس میں جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں. سورہ یاسین المبارکہ کی آیات، ان آیات کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سب بیان ہو چکی ہے، تفصیل سے گفتگو کے بارے میں ہو چکی ہے. جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ گزشتہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. کہ قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے تم قیامت میں قبروں سے نکلو گے. یہ بھی سورہ یاسین المبارکہ کی آیت نمبر 51 ہے، آیت نمبر 51. اور سورہ قمر آیت نمبر 7. سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 51 کیا فرماتا ہے مولا عز و جل؟ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. بھلے یہ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت شریف. مولا عز و جل فرماتا ہے سورہ مبارکہ قمر میں آیت نمبر 7 خُشَّعَ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ خُشَّعَ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. بس یہ سورہ مبارکہ ہے قمر کی آیت نمبر 7. اور یہ جو میں نے پہلے تلاوت کی سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 51 تھی جو ہم نے پہلے اس کو تلاوت کی پڑھا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قبریں، ٹھیک ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ یاسین میں اور سورہ مبارکہ قمر میں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قبریں خاک ہو جانے والے انسان کی جگہیں ہیں. قبروں میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں جیسے ہوتے ہیں ایسے رہتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں؟ خاک ہو جاتے ہیں، مٹی بن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور ارواح کی جگہ نہیں ہے، وہاں روح نہیں رہتی. قبروں میں کیا رہتے ہیں؟ جسم. اور وہ خاک میں مٹی ہو جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ روح نہیں رہتی. اصولی طور پر مواد کے منکرین کی حیرت کا مرکز یہی تھا کہ جو وہ کہتے ہیں کس طرح جب کہ ہم خاک ہو چکے ہوں گے اور ہماری خاک بکھر جائے گی دوبارہ ہم زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم خاک ہو جائیں گے، خاک بکھر جائے گی اور دوبارہ پھر ہم زندہ ہو جائیں گے انہی ہڈیوں کے ساتھ، انہی جسم کے ساتھ. کیسے ہو جائے گا؟ یہ ان کا یہی جو ہے وہ یہی وہ کہتے تھے. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے من الاجداث. مولا عز و جل پھر فرماتا ہے سورہ مبارکہ سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 10 وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. سورہ مبارکہ سجدہ 21واں پارہ آیت نمبر 10. اور قرآن انہیں جواب دے رہا ہے کہ جس طرح پروردگار اس پر قادر ہے کہ وہ کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرے، وہ اس پر بھی قادر ہے. کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقین اللہ کے لیے اعادہ زیادہ آسان ہے. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 19 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے. آیت نمبر 19 اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کیا یہ لوگ کیا فرماتا اللہ؟ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ انہوں نے غور نہیں کیا کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا پہلی دفعہ کیا ہے وہ ثم یعیدہ، اور پھر اس کو پلٹانے بھی قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ اللہ کے لیے آسان چیز ہے.
بھائی پہلے کرنا خلق تو کوئی مشکل ہو بھی سکتا تھا کسی کے لیے، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن دوبارہ تو کچھ ہے ہی نہیں، جب ایک دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ تو اور آسان ہو گیا، جو پہلی دفعہ کر سکتا ہے تو بطریقے اولا دوسری دفعہ کر سکتا ہے۔ بس کوئی جاہل عرب کہہ رہا تھا کہ اس طرح یہ مرد تمہیں وعدہ دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تم مر جاؤ گے اور خاک پر ہڈی بن جاؤ گے، خاک در ہڈی ہے اور کیا ہے خاکہ در ہڈی، خاکہ پر ہڈی، کہہ رہے مر جاؤ گے خاکہ پر ہڈی بن جاؤ گے تو پھر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ مثلا سورہ مومنون کی آیت نمبر 35 ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 35۔ قال اللہ عز وجل أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ تو جاہل عرب کہہ رہا تھا کہ یہ مرد تمہیں وعدہ دے رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاکہ پر ہڈی بن جاؤ گے تو پھر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 35۔ یہ سب پرانی تعبیرات اور دوسری آیات واضح طور پر بتا رہی ہیں، یہ سب پرانی تعبیرات جو ہم نے بیان کی ہیں اور دیگر آیات بھی واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ جسمانی معاد کا مسئلہ مورد بحث قرار دیا تھا، اور تنگ نظر مشرکین کے لیے باعث حیرت بھی یہی بات تھی۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم معاد جسمانی کی وضاحت کے حوالے سے عالم نباتات اور اس قسم کے دوسرے عوالم کی مثال دیتا ہے، اور پروردگار کی پہلی تخلیق اور اس کی قدرت کا بطور شاہد ذکر کرتا ہے، یعنی بطور مثال شاہد، یعنی بطور دلیل۔ اسی لیے یہ ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان ہو اور بہت ہی کم حد تک قرآن سے آگاہی رکھتا ہو اور پھر بھی جسمانی معاد کا انکار کرے، ممکن نہیں ہے۔ یعنی جسمانی معاد بھی روحانی کے ساتھ ساتھ ہے، کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جسمانی معاد کا انکار قرآن کی نظر میں خود معاد کے انکار کے مساوی ہے۔ عقلی شواہد انشاءاللہ کل آج ہم نے قرآن کریم سے اس درس کے اعتبار سے جو استاد ایت اللہ العظمہ شیخ مکارم شاہ حفظ اللہ نے قرآن کریم سے دلائل پیش کیے ہیں، آیات پیش کیے ہیں، ان کو ہم نے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی۔ کل انشاءاللہ اسی درس کے تحت کتاب کے اعتبار سے جو استاد مکارم شرازی حفظ اللہ نے جو ہے وہ پیش کیے عقلی شواہد، انشاءاللہ اس پر گفتگو قدر ممکن کریں گے۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی سیدی غزل انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔